مبتلا ہے، کوئی کمر کی تکلیف میں، حالانکہ جوان آدمی کے گھٹنے میں درد ہونا بڑی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اسباب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ ابن ماجہ کے حدیث مبارک حضور نے فرمایا کہ 5 اعمال ایسے کہ جب تم ان پر مبتلا ہوگے تو مختلف عذاب اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرمائے گا۔ پہلا کیا ہے؟ جب قوم عدل اعلان بدکاری کرے، تو عدل اعلان بدکاری کرے گی تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ تعاون کا عذاب آنے کا اندیشہ، اور نمبر 2 ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا فرمائے گا کہ جو تمہارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوں گی، اور وہ بیماریاں ایسی ہوں گی کہ جو تم سے پہلے والے لوگوں میں نہیں ہوں گی۔ ابھی میں نے جملہ عرض کیا کہ کئی ایسی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگوں میں نہیں ہے، زیادہ دور بھی رہی، 5-10 سال پہلے والے لوگوں میں وہ بیماری نہیں تھی، لیکن آج ہے۔ جیسے کرونا کی مثال آپ لے لیں، کرونا کی مثال آپ لے لیں کہ ابھی ہم نے حال میں ہی دیکھا نہیں، تو آج سے پہلے اس کا وجود کسی اور انداز میں، لیکن اس کے بعد یہ معاشرے میں پھیلا تو اس نے لوگوں کو بیمار کیا، تو پہلے والے لوگوں میں نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے، پہلا بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اب یہ دوسرا بھی آپ نے سنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے اور کرنے والا مسلمان ہے۔ عدل اعلان اس کو فضول کرنے والا بھی مسلمان، ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی مسلمان۔ غیر مسلم معاشرے میں آپ جائیں تو وہاں ناپ تول میں کمی آپ کو ہرگز نہیں ملے گی، لیکن یہاں معاشرے میں چھوٹے سے چھوٹے سبزی والے کے پاس بھی آپ چلے جائیں، الا ماشاءاللہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ، خراب سبزی یا خراب فروٹ ڈال دینا آنکھ بچا کر، عام سی بات ہے۔ آپ گھر پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ 5 پھل آپ نے لیے، 5 سیب آپ نے لیے، تو چھٹا شاید اس میں سے گلا سڑا ہوا نکلے، آنکھ بچا کر کرنے والا ہے ہی نا مسلمان یہ، یا بعض دفعہ تول میں کمی ہو جاتی، صحیح تول کر نہیں لیا جاتا، تو یہ سب کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط ساری، سخت مشقت اور ظالم حکومت کا عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یا نہیں؟ حضور نے 14.5 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی، آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، مشقتیں بھی ہم پر ہیں، آزمائشیں بھی ہم پر ہیں، ٹھیک ہے، پریشانیاں بھی ہم پر ہیں۔ قحط ساری سے مراد یہ نہیں کہ آج ختم ہو جائے، قحط ساری سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ قحط ساری کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اناج تو ہے لیکن مہنگا اتنا ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، یہ بھی ہے قحط ساری کی قسموں میں عادت کہ اناج تو برابر دکانوں میں، لیکن مہنگا اتنا ہے کہ وہ عام افراد کی پہنچ سے باہر ہو گیا، ایسا کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک قحط ساری کی قسم ہے، اور ظالم حکومت، ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، کس عمل کی وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ یہ دوسرا فعل ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 ابھی باقی، فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ سن کر مجھ سمیت ہم سب کو لگا ہوگا کہ بارشیں تو بے تحاشا نازل ہوئی، ابھی اس سال تو ریکارڈ بھی ٹوٹے نا بارشوں کے، اس سال ریکارڈ تو ٹوٹے نا، بارشیں تو ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھرپور زکوٰۃ دیں، لیکن آگے والا جملہ سن لیجیے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے، اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو اللہ بالکل بھی بارش نازل نہ فرماتا، انسان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، لیکن یہاں پر جانور دنیا میں موجود ہیں تو ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں بارش نازل فرما دیتا ہے، لیکن ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری بدعملی اللہ سے پوشیدہ ہے، ہمارا بدعمل، ہمارا گناہ اللہ سے ہرگز پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو تیسرا کیا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، سخت مشقت، پریشانی اور قحط ساری میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں تو ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعد اموال کو لوٹ لیتے ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کی، عہد شکنی. ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کی، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے عالم ارواح میں جب ایک صف میں کھڑا کیا تو پوچھا کہ کون تمہارا رب ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اب اللہ سے ہمارا وعدہ تھا کہ اللہ جب بھی ہم دنیا میں جائیں گے تو تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی پر ایمان لائیں گے. لیکن دنیا میں آ کر ہم نے اس عہد کو توڑ دیا. چلے وہ عالم ارواح کا عہد ہمیں نہ بھی یاد ہو، لیکن ہم سب مسلمان، ہم سب نے بچپن میں کلمہ پڑھا، بچپن میں ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا گیا، تو ہم نے یہ عہد کیا نا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول، یعنی اللہ پر ایمان لا کر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیری ہی بات مانیں گے، تیرے بیان کردہ احکامات کے پیچھے چلیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو رول ماڈل بنا کر انہیں کی اتباع کریں گے. تو یہ ہم عہد کرتے، وعدہ کرتے. تو جب وہ وعدے توڑنا شروع کر دے لوگ، تو اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان پر دشمنوں کے خوف کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ دشمن ان کے مال کو ہوتے. یہ چیز بھی ہمارے یہاں ہوتی. آخری 5واں عمل جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو ائمہ، قاضی، منصف، حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں. آج ہماری عدالتیں آپ جانتے ہیں نا کیسے فیصلہ کر رہے ہیں. میں یقین کریں کہ نام لینا پسند نہیں کرتا، میری عادت بھی نہیں ہے. آپ لوگ اتنے عرصے میں تو میرا مزاج سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میری طبیعت اور میرا مزاج کیسا ہے. لیکن آپ کے اس نقطے کو ذرا آسان کرنے کے لیے، لیکن اس سے کوئی ہرگز یہ مقصد نہ نکالے کہ میں اس شخص کا حامی ہوں، میں اس شخص کا حامی ہوں، یہ نقطہ کوئی نہ نکالے. کل میں عمران خان کی ایک انٹرویو کا ایک جملہ میں نے خبروں میں جو نیچے ٹیگ لائن ہوتی ہے نا اس میں پڑھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس نے کیا بیان کیا کہ ابھی یہ جو کیس چل رہا ہے نا گھڑی والا، کہتا ہے میں امریکہ کو، امریکہ نہیں لندن، 3 ملکوں کا نام کہ میں یہ گھڑی والا کیس وہاں کروں اور مجھے امید ہے کہ وہاں مجھے اس کیس پر انصاف مل جائے گا. اچھا اب اس جملے سے پتہ کیا چلتا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی، میں نے کہا نا کہ اب یہ نہ نکالیں کہ میں اس کا حامی ہوں یا مخالف ہوں. آپ حمایت کے مخالف کو ابھی چھوڑ دیجیے، آپ حدیث پر نظر رکھیں. حدیث پر نظر رکھیں تو اب ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ عدالتیں تو ہیں لیکن عدالتی نظام بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا. ظالم کے ہاتھ میں ڈور ہے، ظالم کے ہاتھ میں ڈور. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے نیچے یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ فاحکم بین الناس بالقسط، کہ لوگوں کے درمیان بالکل سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. لیکن اسی آیت کے تحت، اسی آیت کے نیچے کھڑے ہو کر کیسے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا کہ جو ائمہ، قاضی، منصف اور فیصلے کرنے والے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں تو پھر یاد رکھنا کہ وہ آپس کی جنگوں میں مبتلا ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ادارے آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے، یہ سیاسی حکمران آپس میں ایک دوسرے سے جو جنگیں کر رہے ہیں اور عوام کو بھی اسی روش پر انہوں نے ڈال دیا کہ ایک شخص اگر ایک جماعت کا حامی ہے اور دوسرا شخص دوسری جماعت کا حامی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرنا. یہ سب تو نظریاتی اختلاف ہے، یہ سب تو نظریاتی اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپسی محبت تو ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو رہا ہے. تو وجہ وہی ہے کہ جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ ہم آپس کی جنگوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو 5 اعمال جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. یہاں پر آیت نمبر 59 ختم ہوئی. آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ جو کچھ بھی بیان ہوا، بیان کرنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو بھی غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قابل اجتناب چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔